بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات، اور ان میں سے ایک ایسا معجزہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عطا کیا۔ رب انبیاء سے مخاطب تو ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کسی کے ساتھ وحی کے ساتھ کرتا ہے، اور کسی کو طور پہ بلا کے، کوہ طور پہ بلا کے رب العزت اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب نے وہاں بلایا ہے جہاں کوئی نبی پہنچ نہیں سکا۔ میں اگر موازنہ کرنا چاہوں قرآن کی روح سے، رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب کو شان اور شرف سے نوازا ہے۔ میں آپ کا قرآن پڑھتا ہوں، آدم علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے، اسے بھی میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دستے مبارک سے اسے وجود دیا ہے، دستے مبارک سے۔ پھر رب العزت نے ہمارے باپ کو جنت میں بھیج کر فرمایا کلو کھاؤ پیو، حیث ما شئتم، جہاں تم کھانا چاہتے ہو، جو کھانا چاہتے ہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، پر اس درخت کے قریب نہیں جانا تمہیں۔ آدم علیہ السلام کو رب نے منع کیا درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے، لیکن آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ میرے رب نے فرمایا اہبطوا فی الارض، اب زمین پر اتر جاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھا لینا زندگی میں ایک غلطی ہے، اور میرے رب نے جنت سے اسے محروم کر دیا کہ جنت سے نکل جائیے۔ اما یاتینکم منی ھدی، اب جنت میں واپسی تب ہوگی جب میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو آپ مانو۔ ایک درخت کا پھل کھانا تھا، رب نے جنت سے نکالا۔ میرے محبوب نبی اور آپ کے محبوب نبی کا کمال یہ ہے، درخت کا ہی تذکرہ ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرا اور آپ کا محبوب نبی بیعت لے رہا ہے اور صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا راضی ہوا اس بیعت پر، فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جتنے بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو جنت دے دیا۔ رب نے درخت کا تذکرہ کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، پھل کھایا تو جنت سے باہر، ادھر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تو میرے رب نے جنت عطا کر دی۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، رب کا پیغمبر ہے ادریس علیہ السلام، میرے اور آپ کے پروردگار نے تذکرہ اس کا بھی کیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اے میرا پیغمبر ادریس میں نے تمہیں بڑا بلند مقام عطا کیے، بڑی شان عطا کی ہے۔ جب تیرے میرے محبوب نبی کی باری آئی، رب العزت نے قرآن میں تذکرہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ،
मैंने इदरीस पैगंबर को बड़ी बुलंदियां अता की, बड़ा शान अता किया। मेरा महबूब नबी तेरा शान तेरा मुकाम तो बुलंद बुलंद है ही है, लेकिन मेरे रब ने फरमाया बरफाना लक जिक्रक, मैंने तो तेरा जिक्र भी बुलंद कर दिया। जहां मेरा जिक्र आएगा वहां तेरा जिक्र आएगा, जहां मेरा बयान होगा वहां तेरा बयान होगा। जिस नमाज में मेरा तज़किरा होगा उस नमाज में तेरा भी तज़किरा होगा, जिस अज़ान में मेरा तज़किरा होगा उस अज़ान में तेरा भी तज़किरा होगा। मेरे रब ने फरमाया बरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मेरा सोने नबी मैंने तुझे शान को अता किया, तेरा जिक्र भी बुलंद कर दिया। मुसलमान नमाज पढ़ेगा मैं वो नमाज कबूल करूंगा जिस नमाज में तेरा नाम आएगा, वो दुआ कबूल करूंगा जिस दुआ में तेरा नाम आएगा। मेरा महबूब नबी फरमाता है रब उस दुआ को भी कबूल नहीं करते, वो दुआ भी लटक जाती है जिसमें दुरूद ना पढ़ा जाए। और दुरूद कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक एक नबी का तज़किरा करो, खुतबात दी जाए। रब का पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे रब ने फरमाया कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, इब्राहिम पैगंबर के साथ मैंने तुम्हारे लिए उसवा बना दिया, नमूना बना दिया, उसको मैंने तुम्हारे लिए उसवा बनाया। मेरे रब ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर ये बात की। जब तेरे मेरे महबूब नबी की बात आई, मेरे रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे रब ने नाम नहीं लिया, वो निस्बत बयान की जो निस्बत सबसे ऊंची है, और वो निस्बत क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, मैंने अल्लाह के रसूल को उसवा बनाया है। और अल्लाह का रसूल कौन है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे रब ने नाम नहीं लिया, वो निस्बत बयान की है जो निस्बत सबसे ऊंची है। थोड़ा सा और आगे चलते रब का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम में रब से दुआ करते रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरा सीना खोल दे, अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा को भी खोल दे ताकि मैं अपनी बात को समझने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए नजर आते हैं। मैं जब रब का कुरान पढ़ता हूँ तो मेरे महबूब नबी की बात आती है। रब्बुल आलमीन फरमाता है अलम नशरह लक सदरक, मेरा सोने नबी तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे ही मैंने तेरा शरा सदर कर दिया। मैं नबियों को सोने नबी के साथ साथ मिलाता जाऊं तो यकीन जानिए मेरा और आपका महबूब नबी सबसे ऊंचा ही नजर आता है। तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम चलते हैं कोहे टूर पे जाके मेरे रब से बातें करते हैं, तेरे रब से बातें करते हैं। कल्लमल्लाहु मूसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करने वाला पैगंबर खास कर जिसका तज़किरा हुआ मेरे रब ने कुरान में किया। मूसा अलैहिस्सलाम रब से बातें करने वाले मेरे तेरे महबूब नबी की बारी आई। रब्बुल आलमीन ने कोहे टूर पे नहीं बुलाया, बैतुल्लाह में नहीं बुलाया, मेरे रब ने शान मकामात किया। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस से सातों आसमानों के ऊपर जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा। ऊंची इतनी परवाज है कि जिब्रील भी कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे आप जा सकते हैं। बशर की परवाज इस कदर है। मेरे रब ने ऐसे नहीं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मैंने अशरफुल मखलूक बनाया है इंसान को, इंसान सारी मखलूक पर हावी है, सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। सुलेमान पैगंबर है, तख्त हवाओं पे उड़ता है। मेरे महबूब नबी का तख्त क्या है कि सिर्फ कायनात के अंदर दुनिया में नहीं, मेरे महबूब नबी की परवाज इतनी है कि सातों आसमानों के ऊपर है। रब ने ये शान ये मकाम अता किया, मेरे रब का कमाल है। वाशना रब रहमान दिया, वाशना रब रहमान दिया, किम सत्य आसमान खदारे में, किम जगमग कर दे तारे में,
کن سورج دے لشکارے نے کن چندمان دیا واشنا رب رحمان دیا واشنا رب رحمان دیا۔ میرے رب نے یہ شان میرے رب کی ہے، وہ چاہے تو بشر کو اتنی لمبی پرواز کراتی ہے، اپنے محبوب نبی کو مقام شان دیتی ہے۔ اور میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جنت المأویٰ کو لے جا کے پھر ایک جنت کا نظارہ کرایا ہے۔ میرا تیرا محبوب نبی فرماتا ہے میرے سامنے دو پیالے پیش کر دیے گئے، ایک پیالے میں شہد ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان دو پیالوں میں سے جون سا مشروب چاہتے ہو اختیار کر لو، لے لو۔ میرے محبوب نبی نے اس پیالے کو پکڑا جس پیالے میں دودھ تھا۔ جبریل کہتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی فطرت کو اختیار کیا ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ دودھ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی اور خوراک نہیں ہے، خوراک دودھ ہے۔ اور میں اس حدیث سے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی طاقتور غذا ہے تو وہ دودھ ہے، کیونکہ بچہ جس کمزوری میں ہوتا ہے اس کمزوری میں ہمیشہ طاقتور غذا دی جاتی ہے، اور وہ طاقتور غذا دودھ ہے۔ میرے محبوب نبی سے ایسے نہیں جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو چنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 4 نہریں دیکھی ہیں، 2 جنت میں جانے والی اور 2 نیل اور فرات ہیں، وہاں سے جاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے رب نے جنت کا نظارہ کرایا۔ جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے نہر کے کنارے پہ جب ہاتھ مارا تو وہ مٹی جو تھی وہ کستوری تھی۔ جب رب کا حبیب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی، اے میرے بیٹے، جب آپ اپنی امت کے پاس واپس جاؤ تو اپنی امت سے کہنا، میرا سلام بھی کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، اس میں پودے نہیں ہیں، پودے آپ نے دنیا میں لگانے ہیں۔ اور وہ پودے کیسے لگیں گے؟ ساتھ ہی بتا دیا کہ جو بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اس کی اس زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ ایک چیز کا یہ بھی علم ہوا کہ سبحان الذی اسرا، اللہ تو ہی ہے جو سارے یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جنت میں بھی جملہ جو ہے وہ سبحان اللہ کا جملہ ہے۔ فرمایا جنتیوں کی پکار ہے وہ سبحان اللہ۔ کیسے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کسی نئی چیز کو تو بے ساختہ اپنی زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا رب کی قدرت ہے۔ تو بندہ جب جنت میں جائے گا نا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، خوبصورت اور ایسی نعمتیں جو اس کی آنکھوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی، دیکھ کر کہے گا سبحان اللہ، اللہ کیا خوبصورت تو نے جنت بنائی ہے۔ میرا تیرا محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی بندہ گیا کہ عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے فرمایا جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو تکلیف دینے والی ہو، میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے رب نے جنت میں ایک درخت لگایا جو درخت بڑی تکلیف دیتا ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا وما ہی، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل کی چاہت ہوا کرتی تھی کوئی پینڈو بندہ آ جائے، کوئی دیہاتی آ جائے، میرے محبوب نبی سے سوال کرے۔ پینڈو بندے جو ہوتے ہیں انہیں آداب کا کچھ خیال نہیں ہوتا، جو منہ میں آتے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا وما ہی، وہ کون سا درخت ہے؟ یہ پینڈو بندہ دیہاتی صاحب کہتا ہے اللہ کے رسول جی الصبر، بیری کا درخت ہے، آپ جانتے ہیں بیری کے درخت کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب جنت میں بندہ جائے گا جنت کی اس بیری کے درخت کے بیروں کو کھائے گا، اس بیری کے درخت کے کانٹے بھی تو لگیں گے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا رب نے قرآن میں یہ بات بھی تو فرمائی ہے فی سدر مخضود،
وہ بیری جس کے کانٹوں کو ختم کر دیا گیا، میرا محبوب نبی فرماتا ہے رب نے جو جنت میں بیری کا درخت لگایا اس کے کانٹوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک پھل لگا دیا ہے، کانٹے ختم کر دیے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہوں گے، اتھے رحمتوں دے چل دے فبارے ہوں گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہوں گے، اتھے رحمتوں دے چل دے فبارے ہوں گے، کھاندے بن تے سمنے، کھاندے بن تے سمنے اتھے پھل ہوں گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہوں گے، کھاندے بن تے سمنے اتھے پھل ہوں گے، سن چاندی دیاں اٹاں دے محل ہوں گے، وچ لگے کستوری والے گارے ہوں گے، وچ جنتوں دے عجب نظارے ہوں گے، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوگی، حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوگی، 33 سال دے جوان 33 سال دے جوان اتھے سارے ہوں گے، وچ جنتوں دے عجب نظارے ہوں گے۔ میرے رب نے جنت کی نعمتیں بڑی خوبصورت بنائی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے دنیا کی زندگی میں شکل میری مرضی کے مطابق بنا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر، جنت میں تیری مرضی چلے گی، دنیا میں میری مرضی چلے گی۔ جو دنیا میں رب کی مرضی نہیں نہ چلاتا پھر آخرت میں بھی اس کی مرضی نہیں چلے گی، یہ یاد رکھو۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا جنتی جنت میں جائے گا، سب سے پہلے رب جو اس کی مہمان نوازی کرے گا وہ مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا، مچھلی کی بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوگی، سدا ویل والی پائیو جوانی ہوگی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہوں گے، وچ جنتوں دے عجب نظارے ہوں گے۔ میرے رب نے مچھلی سے مہمان نوازی کرنی۔ میرے تیرے محبوب نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، جنت کے اندر میں نے جو نظارے کیے میں نے کیا دیکھا، میرے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی نے پوچھا جبریل میرے آگے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ میرے محبوب نبی کو بتایا گیا میرا سونا نبی تیرا غلام بلال ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا بلال کامیاب ہو گیا، بلال کامیاب ہو گیا، چلتا تو زمین پر ہے اور قدموں کا کھڑا کر اب جنت میں سنا رہا ہے۔ کس لیے؟ انہوں نے تیری میری جیسی زندگی نہیں گزاری ہے، اسلام کے لیے قربانیاں کی ہیں، ہم وقت بھی نہیں دے سکتے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اپنے جسم کو زخمی کروایا ہے۔ یقین جانیے بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے جب خیال آتا ہے اس بات کا کہ رب کے دربار میں ہم بھی جائیں اور صحابہ بھی جائیں اور ہم سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں تو ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے رب نے قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے ایسے نہیں رکھے، وہ جو تذکرے رکھے ہیں نا ان کی قربانیوں کی بنا پہ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک ایسا محل میں دیکھا کہ اس کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہے جو وضو کر رہی ہے، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، کس کا محل ہے؟ تو مجھے جبریل کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے غلام عمر کا ہے، عمر کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میرا دل تو کیا میں اندر جا کے دیکھ کے آؤں، پر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت والا ہے، اور کیسے غیرت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، محبوب کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج کو پردے کا حکم دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تک رب کا کوئی حکم نہیں ہے، حکم آئے گا تو میں حکم دوں گا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت خواتین فدائے حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، دو یہودی بیٹھے آپس میں
بات کر رہے تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قد بڑا لمبا تھا، تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے۔ بس یہ بات سننا تھی کہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، غیرت نے گوارا نہیں کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حکم دو کہ پردہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آنا، میرے محبوب نبی نے انہیں جنت کی بشارتیں دینا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کھاؤں گا، آپ جاتے میرے محل کو دیکھ کے تو آتے وہ کیسا اندر سے بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے جہنم کی ایک نظر کرائی گئی، میں نے وہاں جو حال دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ رہے تھے، تو میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، اور آج اس معاشرے کا بڑا مشغلہ بن گیا ہے، کوئی نیک ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مقتدی ہے، امام ہے، وہ کس مقام پر بیٹھا ہے، سب اس زبان کو لذت دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں ان مجرموں کو دیکھا اور جرم یہی تھا، یہ جرم تھا۔ ہمارے یہاں ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ غلط سوچ ہے۔ رب العزت نے 4 قسم کے مجرم ایسے بھی قرآن میں بیان کیے ہیں جن کے بارے میں رب نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ میں نے کسی کی سفارش قبول نہیں کرنی۔ فی جنات یتساءلون، جہنمی جنتیوں سے مکالمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنتی پوچھ رہے ہیں کہ کون سا جرم ہے اس جہنم میں لانے والا آپ کو، تو جہنمی زبان حال سے کہتا ہے قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات پر دھیان دینا ہے کہ جو بے نمازی بندہ ہے اس کی رب سفارش کسی کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ فلاں ہے وہ ہماری سفارش کرے گا، فلاں ہے وہ سفارش کرے گا، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میرا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے، گیت گاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مجرم کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، دولت رب نے دی ہے، ثواب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا حق نہیں اس میں سے نکالتا، رب کی عدالت میں مجرم ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑانے والا دین پر عمل بھی نہیں کرتا، دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو میرے دین کا مذاق اڑاتا ہے اس کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، موت کو جھٹلاتا ہے، بے یقینی ہے، یقین ہوتا تو اس موت کی تیاری کرتا، بے یقینی کی کیفیت ہے۔ آ جہان مٹھا تگلا کس ڈٹھا، یہاں کی 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی کرو، یہ تو 4 دن کی ہے، جو آگے والی زندگی ہے وہ 4 دن کی نہیں ہے، جس میں میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ زندگی ایسی ہے نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، وہ کشمکش میں چلتا رہے گا، موت کو پکارے گا بھی۔ میرا رب فرمائے گا لا يدعو ثبورا واحدا يدعو ثبورا كثيرا، ایک موت کو آواز نہ دے، کئی موتوں کو دے آواز، آج تمہیں موت نہیں آئے گی،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہتا ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور ساتھ ہی پھر کہتا ہے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، جب مر کے رب کے دربار میں جا کے کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے اللہ اب یقین آ گیا ہے مجھے۔ میرا رب فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ ایسا مبلغ بھی، ایسا خطیب بھی رب کی عدالت میں پکڑے جائیں گے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن پر رب نے جہنم کو بھڑکانا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو صرف بہادری کے جوہر میدان جنگ میں اس لیے دکھاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو بعد میں لوگ میری بہادری کے قصے بیان کریں گے۔ نمود و نمائش چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا۔ ایک وہ ہے جس نے دین سیکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے لوگوں میں مشہور جائے، بڑا علامہ ہے، بڑا فہم ہے، نمود و نمائش چاہتا ہے۔ اللہ اس کو بھی جہنم بھڑکائے گا اس کے ذریعے بھی۔ تیسرا وہ ہے رب نے مال دیا ہے، مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہے کہ بڑا سخی ہے، بڑا ہاتھ متائی ہے، اس کی سخاوت کے قصے چلے۔ میرے رب نے 3 اشخاص کو سب سے پہلے جہنم کو بھڑکانا ہے، ان 3 اشخاص کے ذریعے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوش نصیب انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے، اور وہ آپ اس کا اجر اللہ کے ہاں طالب ہو، اللہ کے ہاں پائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر احسان کرنے چلے، احسان نہیں، اس کا اجر آپ نے حاصل کرنا اپنے رب سے، وہ اللہ ہی اس کا صلہ آپ کو دے گا۔ میرا محبوب نبی فرماتا ہے جب ہم واپس آتے ہیں تو میں صبح حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل آ گیا، آ کے کہتا ہے میرے بھتیجے کوئی نئی بات آئی ہے، کوئی نئی بات؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا وہ معراج کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ابو جہل کہتا ہے یہ حقیقت میں آپ گئے تھے؟ میں ہاں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میں اپنی قوم ساری بلا کے لے آؤں، یہ جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے یہ آپ ان سے بھی کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان سے بھی کروں گا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ تیرا ساتھی ایک بات کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا بات؟ کہا وہ کہتا ہے اس طرح رات کو میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور جہنم بھی دیکھ کے رب سے باتیں کر کے میں پھر واپس آ گیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ ابو جہل کہتا ہے ہاں کی ہے۔ تو کہا میں اس بات کو سچا مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعہ ہی آپ ایسا کر کے آئے ہو۔ میرے رب نے کسی صحابی کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، واحد ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کا تذکرہ قرآن میں میرے رب نے صدیق کا جو لقب دیا ہے۔ میں کل سوشل میڈیا پہ ایک بچے کے نظم پیچھے وہ رافضی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صدیق بھی علی کو مانتے ہیں، فاروق بھی علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے اسلام کا بیڑا گھر جو کیا ہے نا ان غالی شاعروں نے کیا ہے۔ یہ جو غالی شاعر تھے نا، کیونکہ ہماری قوم کان کی رسیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ شاعری سے اسلام نے منع کیا۔ میرے محبوب نبی نے حسان بن ثابت کو منبر پہ بٹھا کے خود اشعار ان کی زبان سے سنے، لیکن یہ غلط نظریات ان شاعری میں بیان کیے گئے، ہماری قوم اس کو زیادہ سنتی۔ کہیں بھی آپ جائیں گاڑی میں وہ علی والا علی والا علی والا لگا ہوا ہے، کیا ہے اس میں دھک دھک کی جو آواز ہے
وہ جب تک چلے نا ہمارے نوجوان طبقے کو سرور ہی نہیں آتا. یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں بیان کیا ہو رہا ہے. صحابہ کی گستاخیاں اس میں موجود ہے، لیکن یہ قوم کان کی رسیاں ہے، لہٰذا اس کو سنتے ہیں. میں نے اچھے بھلے سنی نوجوان جو تھے اور مذہبی گھرانے کے، میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا وہ اپنی گاڑیوں میں یہ چیزیں چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کو لگا کے بس دھک دھک کی آواز آ رہی ہے، مرچیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من خطب خدود وشق الجیوب لیس منا، جو اپنی گالوں کو پیٹتا ہے سینہ کو بھی کرتا ہے، فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ہلکے سے کالے کپڑے پہن کے بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، ہاتھ لگانے لگ جاتا ہے. میرے تیرے محبوب نبی نے فرمایا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کرتا ہے. کیوں؟ ایسی مجلس میں بیٹھ گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کی مجلسوں کو چیک کرو کہ تمہارے جو بچے ہیں ان کے دوست کون ہیں، وہ کس مجلس میں بیٹھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت اللہ میں آ کے قوم ساری کٹھی ہو گئی. اب ایک سوال اٹھ گیا کہ اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں پھر آپ نے بیت المقدس کو دیکھا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. اب قوم پوچھ رہی ہے کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، دیواروں کے سائڈوں پہ کیا ہے، نشانیاں پوچھی جا رہی ہیں، چھت کیسی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے تو جو چیزیں میں نے دیکھی، ایک بندہ جاتا ہے وہ کھڑے ہو کے، ہم امکی مسجد میں کوئی آئے پہلے کھڑے ہو کے یہ تھوڑا دیکھے گا الماری کہاں رکھی ہے، نل کیسے لگے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی دیکھے گا. اس نے آنا ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھ کے نکل جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیزیں میں نے دیکھی تھی وہ میں بتانے لگا تو مجھ پر مشکل آ گئی، میں پریشان ہوا. میرے محبوب نبی فرماتے ہیں میرے رب نے فوراً جبریل کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو سامنے کر دو، سامنے کر دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے بیت المقدس ہے، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، تو مالک کلا کل جہان دا، تو مالک کلا. اللہ تو مخلوق بکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تو کوئی سودائی ہے. اللہ تو مخلوق بکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تو کوئی سودائی ہے. کہ نہ ساری عمر میں نیتی کئی لب دے پھر مسیتی شوق اگانا دا. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار. اللہ تیری رحمتوں کا کوئی بھی شمار نہیں، بدل ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں. اللہ تیری رحمتوں کا کوئی بھی شمار نہیں، بدل ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں. تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، فرق ایمان دا. اللہ کون کرے انکار تیری شان دا. یہ میرے رب کی شان ہے، وہی لا سکتا ہے. بیت المقدس سامنے میرا محبوب نبی بتاتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے. آخر پہ قوم کہتی ہے نشانیاں تو اس نے صحیح بتا دی ہیں، نشانیاں صحیح بتا دی ہیں. اللہ اس قوم کا حال بھی تو دیکھو جس کے سامنے اتنا بڑا معجزہ ہے اور وہ قوم پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہی. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سوال کیے جا رہے ہیں، جواب ملتے جا رہے ہیں. فرمایا بات تو صحیح کرتے ہیں، جو ہم نے پوچھا نشانیاں صحیح. میرے محبوب نبی نے فرمایا اور رات جو قافلہ آ رہا تھا شام کے علاقے سے، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، ان کا اونٹ بھی گم ہوا ہے.
ہم نے آتے ہوئے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے، سارے اس قافلے کی طرف دوڑے، ان سے جا کے پوچھنے لگے بھائی تمہارا کوئی اونٹ گم ہوا تھا؟ ہاں ہاں ہمارا اونٹ گم ہوا، ہم اس کو تلاش کرتے پھر رہے۔ اتنا بڑا معجزہ ابو جہل پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ رب کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو گے وہ بازاروں کی رونق بڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ اسلام کی دولت بھی رب انہیں دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، دین کی سمجھ بھی انہیں دیتا ہے جن کے ساتھ رب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ رب نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر میں اسلام موجود تھا۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ میرے تیرے محبوب نبی کو رب نے بڑے بڑے معجزات سے نوازا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ میرا محبوب نبی اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں کر کے آتا ہے۔ آخری حدیث بیان کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں، ان کے بھانجے حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں اے مومنوں کی ماں، ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ صحابہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ معراج والی رات رب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں حوالے کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ النجم۔ مومنوں کی ماں ٹیک لگا کے بیٹھی تھی تو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور فرماتے ہیں مسروق آپ نے بات ایسی کی ہے کہ جس نے میرے رونگٹوں کو کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا تھا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، وہ نور ہے۔ اور ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو تین باتیں کریں۔ کتنی؟ تین باتیں۔ نمبر ایک، جو بندہ کہے کہ معراج والی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے فقد قدم، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری بات نہیں ہے۔ اور ساتھ قرآن کی دلیل دیتی ہے کہ رب قرآن میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس رب کو کوئی بھی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچایا، کچھ چھپا لیا ہے، مطلب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا، لیکن ہم اس عمل کو اچھا اور نیک سمجھ کے کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم تیجا ساتا 40واں میرے معاشرے میں ہوتے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا پورے کا پورا دین عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تیجا کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی زبان کا ہے۔ 40واں ہندی زبان کا ہے، ساتا ہندی زبان کا ہے۔ اگر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو اس کا نام بھی عربی میں مل جاتا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن میں الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ قرآن میں وہاں موجود ہے، حج قرآن میں موجود ہے۔ جتنے اعمال شریعت والے ہیں ان کے نام اور ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عرس ہے، بابا جی کا عرس ہے۔ کبھی میرے معاشرے نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عرس کہتے کسے؟ عرس کا معنی کیا ہے؟ سرفراز بھائی، عرس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو پتا؟ عرس کا معنی ہے خوشی، شادی۔ آپ بازار میں جائیں، اردو بازار میں، اور کسی کتب خانے پہ کھڑے ہو کے بولے کہ مجھے تحفۃ العروس کتاب چاہیے، وہ جلدی سے لا کے آپ کو ایسی کتاب دے گا جس میں شادی کے مسائل ہیں۔
اب بابا جی کا عرس کے مطلب کیا ہوگا؟ بابے کو گئے اتنے سال گزر گئے شادی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ہر سال اور سدا سہاگن بھی بیٹھی ہوتی ہے, چوڑیاں اس نے پہنی ہوتی ہے, زیور پہنا ہوتا ہے. بعض دفعہ یقین جانے مرد ہوتے ہیں اور پورا زیور پہن کے لباس عورتوں والا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. پوچھے یہ کون ہے؟ کہتے یہ سدا سہاگن ہے. یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے کہ واقفیت نہیں ہے کہ اس کہتے کسے, لیکن ہم پراپر طریقے سے جائیں گے, منائیں گے, سب کچھ کریں گے. جا کے پوچھو اپنے علماء سے عرس کسے کہتے ہو, ڈکشنری میں مانو تلاش کرو اس کا. تیجا ہندی زبان کا, 40واں ہندی زبان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری رسمیں تھیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے, جسے ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں. ہم اتنا دین پر اہتمام نہیں کرتے, نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ کی قسم کسی کا باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, قرض اٹھا کے اس رسم کو ادا کریں گے. اس سے کہو کہ نماز رب نے 5 وقت فرض کیے, مولوی صاحب بہت ہے بخشوانے والے, جان چھوٹ جائے گی. اس سے جان نہیں چھڑائے گا. یہ ہے رسمیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا جو یہ سمجھتا ہے, یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ نیکی ہے, حالانکہ میرے تیرے محبوب نبی نے نہیں کی, یہ سمجھتا ہے ان کو پتا نہیں تھی, مجھے پتا چل گیا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. تو میرے محبوب نبی کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی کیا فرماتی ہے؟ وہ بندہ سمجھتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو خائن سمجھتا ہے, نعوذ باللہ, کہ یہ بات چھپا گئے تھے جو بات بعد میں ان کو پتا چل گئی ہے. تیسری بات, مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو بندہ یہ بات کہے کہ اللہ کا محبوب نبی کل کے بارے میں جانتا ہے, فقد کذب, وہ بھی جھوٹا ہے. کیا کہے؟ کل کے بارے میں. کون کہہ رہی ہے؟ مومنوں کی ماں. حوالہ موجود ہے سورۃ النجم کی تفسیر, صحیح البخاری کتاب التفسیر. اور میرے معاشرے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہے, مصلی پہ آئے, نماز پڑھا رہے ہیں, جبریل آ کے کان میں کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جوتا اتار دیجئے, آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے. میرے محبوب نبی کو پتہ ہی نہیں, جوتا پیچھے اتار دیا اور نماز پڑھانے لگ گئے. نماز سے فارغ ہوئے, پیچھے دیکھا صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے. اور میری طرح آپ کی طرح تھوڑے تھے, مولوی سے حقیقت سنی, اور نہیں یار بعد میں ذرا تحقیق کریں گے, مولوی سے پوچھیں گے تو پھر دیکھیں گے. بس ایک عمل دیکھا, سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے. میرے محبوب نبی نے پوچھا میرے صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, بس ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے بھی جوتے اتار دیے. اسے کہتے ہیں اتباع, اسے کہتے ہیں شریعت پر عمل کرنا. بچیاں گیت گا رہی ہیں, میرا محبوب نبی مکے کو چھوڑ کر مدینے آیا ہے اور وہ ترانہ گاتے ہوئے اتنے الفاظ کہہ گئی کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو کل کے بارے میں بھی جانتا ہے. میرے محبوب نبی نے فرمایا بچیوں خاموش ہو جاؤ. اتنا بھی نہیں کیا بچیاں ہیں بڑی ہو جائیں گی سمجھ آ جائے گی, نہیں. جہاں عقیدے میں خرابی تھی میرے محبوب نبی نے فرمایا یہ لفظ نہ پڑھو. کل کے بارے میں صرف ایک ذات جانتی ہے, اور وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ سارے بولو یار, اللہ کی ذات ہے, وہ رب کی ذات ہے. وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا کچھ ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ ایک ذات ہے, عالم الغیب ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا رسول داخل ہے, وہ بھی علم غیب رکھتا ہے, تو یقین جانیے قرآن کی سچائی برقرار نہیں رہتی. قرآن سچا ہی نہیں رہتا, کیونکہ قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں میرے رب نے دلوں کے تذکرے کیے ہیں, دلوں کے. میرے نبی کے پاس آیا نا ایک منافق آ کے کہتا ہے میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں, آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. جس بچے نے آ کے بتایا تھا کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں, نبی علیہ السلام سمجھے کہ ہو سکتا ہے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوتی. رب نے قرآن نازل کیا,
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میرا سونا نبی، دلوں کو میں جانتا ہوں، دلوں کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ زبان پر تو کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اللہ کا رسول کہا جا رہا ہے. رب بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، دلوں کی کیفیت آپ نہیں جانتے. اللہ سے دعا ہے رب رحمان دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اگلا جمعہ شاید میری غیر حاضری ہو، کیونکہ ایک جگہ